اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے جو ویلو بنایا تھا تو میں 63 آیات تک، تو آج میں بناتی ہوں 64 آیات تک، یعنی 64 سے آیات بنا رہی ہوں، اور سورۃ النساء 5 سے 12۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر یہ تابعداری کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہم نے پیغمبر جو بھیجے ہیں 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں کم و بیش، تو وہ سب اللہ کی تابعداری کرنے والے تھے اور اللہ کی تابعداری کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جس وقت بے شک اگر وہ بے شک جس وقت ظلم کرتے اپنے آپ کا، یعنی وہ لوگ، پیغمبر نہیں وہ لوگ، یعنی ان کی قوم جو ظلم کرتی ہے اپنے آپ پر، جاؤ کا پھر آتے ہیں تمہارے پاس، فاستغفر اللہ، تو بخشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، اور بخشش کر دیتا ہے رسول۔ دیکھو وہی وہ یہودی اور مسلمان کی جو بات ہے، تو اس کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اگر ان پہ کوئی ظلم کرتے اپنی ذات پر، یعنی کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی خطا کرتے ہیں، کوئی یعنی اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا قرآن کے خلاف، اور پھر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا آج کل عالموں کے پاس جو آتے ہیں، یا کسی کے پاس نہیں جاتے، بس ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ کے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو بخشش کر دے گا اللہ ان کو، اور بخشش کر دے گا رسول ان کو اللہ بھی بخشش کر دے گا اور رسول بھی بخش دے گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ انسان اگر کوئی عورت یا مرد کوئی گناہ کر لیتا ہے، میری بہنوں، میرے بھائیوں، دیکھو اگر ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ تو پہلے ہمیں کرنے نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حدود، اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ مگر انسان خطا کا پتلا ہے، اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، فوراً 2 رکعت نفل پڑھ کے اور اللہ سے معافی مانگو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کرنے والا ہے، اور پھر آئندہ اس گناہ کو کرنے کی جسارت نہ کرنا، پھر اس کو پھر کرنے کی جسارت نہ کرنا کہ میں نہیں کروں گا یہ گناہ۔ اگر شیطان بہت بھی بہکا ہے تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق زندگی گزارنا، تو اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے 24 گھنٹے۔ اگر کسی وقت بھی تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، مجھے قسم ہے تمہارے رب کی، اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے تمہارے رب کی، یہ ایمان نہیں لاتے، مجھے قسم ہے تمہارے رب کی کہ یہ ایمان نہیں لاتے، حتیٰ اس حد تک یحکموک کہ تم فیصلہ کرو ان کے درمیان، ان کے جھگڑے کا، ان میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی، مما قضیت، اس فیصلے کے مطابق، اور قبول کریں قبول کرنے کے ساتھ۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس تک ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ وہی جو یہودی اور مسلمان کا جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں تنگی پیدا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فیصلہ کیا، استغفر اللہ، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتے جس تک یہ تم فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کے جھگڑے کا، اور نہ پائے یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی، اور نہ تکلیف پائیں اپنے دلوں میں، اور قبول کریں
اچھی طرح قبول کرنے کے ساتھ بہترین، یعنی قرآن میں جو بھی فیصلہ تمہیں دیتا ہے یا کوئی عالم دین تمہیں دیتا ہے تو اس کو قبول کرو، کیونکہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے مگر اس کی حدیث، اس کا قرآن اور اللہ کے فیصلے اور اس کے احکامات اور اس کی شریعت ہمیں موجود ہے، اور تا قیامت موجود رہے گی۔ ہم اس کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور قبول کریں۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی انصاف کرنے والا بندہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا فیصلہ ہم قبول کریں اور خوب تسلیماً، یعنی خوشی کے ساتھ تسلیم کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم لکھ لیتے ان کے لیے کہ قتل کرو اپنے آپ کو، یا وَأَوِ اخْرُجُوا، یا نکلو من دیارکم اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو نہیں کرتے اس میں مگر تھوڑے سے ان میں۔ اگر ہم لکھ لیتے ان کے لیے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تم میرے رستے پر نہیں چلتے، میری شریعت پر نہیں چلتے، میرے قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، اگر میں لکھ لیتا تمہارے لیے اے مسلمانوں یا اے انسانوں، کافروں کو بھی ہے، مسلمانوں کے بھی، خاص کر مسلمانوں کے بھی، کہ اگر ہم لکھ لیتے تمہارے لیے کہ اپنے آپ کو قتل کرو ایک دوسرے کو، جس طرح بنی اسرائیل کو فرما دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تو ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا تھا، 70,000 بندیوں کو قتل اپنے درمیان میں کر دیا تھا۔ تو اگر ہم لکھ لیتے تمہارے اوپر کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو یا اپنے گھروں سے نکلو میرے لیے یا میرے دین کے لیے، ما فعلوا، تو نہیں کرتے اس میں، یہ کام کوئی بھی نہ کرتا، الا قلیل، مگر تھوڑے سے ان پہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر بے شک یہ کرتے، ما یوعظون بھی، جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو، اگر یہ کرتے جو نصیحت اللہ کی طرف سے ان کو کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اگر اس کے مطابق یہ زندگی گزارتے اور اس کے مطابق یہ عمل کرتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ مضبوط ہوتے اور مضبوط کر دیا جاتا ہے ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق یہ زندگی گزارتے جسے ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے۔ ہمارے لیے ابھی بھی جو قرآن میں پڑھ رہی ہوں یا سنا رہی ہوں، میں خود بھی اور دوسرے جن کو سنا رہی ہوں وہ بھی جو سنتے ہیں، جو قرآن کی طرف توجہ دیتے ہیں، جو قرآن کے عاشق ہیں وہ قرآن کو سنتے ہیں، جو قرآن کے عاشق نہیں ہیں وہ قرآن کو نہیں سنتے۔ اور یہ ہے کہ کوئی میرے ساتھ ضد یا بخیلی کرے گا کہ میں اس کی آواز نہیں سنوں تو نہ سنے، اللہ تعالیٰ کے بندے بہت ہیں، کوئی تو سنے گا، میرا مطلب 100 میں سے ایک بندہ بھی سن لے اور اس پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عظیم دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو جیسے نصیحت کرتی جاتی ہے اگر ایسا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور واشد تثبیتاً، اور یہ مضبوط ہوتے اور دین میں، یہ اور زیادہ مضبوط ہوتے دین میں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس وقت ہم ان کو دیتے اپنی جانب سے اجر بڑا، یعنی ان کا بھی اجر ہوتا اور اپنی جانوں کے ہم اور زیادہ ان کو اجر دیتے اور بڑا اجر دیتے ہیں ان کو اپنے طرف سے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ہدایت کرتے ان کو سیدھے راستے کی، صراطً مستقیمہ، سیدھے راستے کی، یعنی بہترین راستے کی ہم ان کو ہدایت دیتے، یعنی صراط المستقیم جو مومنہ کا راستہ ہے کہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے راستے کی ہدایت ہم کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو صراط مستقیم، صحیح راستے کی جو اللہ اور رسول کا راستہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو تابعداری کرے اللہ کی اور رسول کی، جو اللہ کے احکامات کی اور رسول کے احکامات کی تابعداری کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم مانے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے نیچے زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دن اور رات گزارے اور اللہ تعالیٰ کی حدودوں کے مطابق وہ زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان لوگوں کو ان کے ساتھ کر دوں گا جن پر میں نے انعام کیا، انعم اللہ علیہم، جن پر میں نے انعام کیا۔ انعام کن پر کیا؟ من النبیین، نبیوں پر، والصدیقین، اور سچے لوگوں پر، والصالحین، والشہداء، اور شہداء
جو شہید میدان جنگ میں ہوتے ہیں یا جس قسم کے شہید شہداء کے ساتھ، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا اور بہت بہتر دوست اور بہت بہتر رفیق اور بہت بہتر دوست ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں ان کو ایسا انعام بہتر دیتا کہ میں ان کو ان لوگوں کے راستے پر چلا دیتا جن پر میں نے اعلان کیا ہے، انعام نبیوں پر کیا ہے، سچے لوگوں پر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور سچے ہیں اور نیک ہیں، ان لوگوں کے راستہ بتاتا۔ اور شہداء اور شہید یعنی میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں یا جیسے آج کل فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، اور جو گھر میں اپنی دولت پہ یا پیٹ کے درد یا جس طرح بھی شہید و شہداء کے ساتھ، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ میں ان کا ٹھکانہ بناتا، وحسن اولئک رفیقا بہتر دوست ہیں یہ لوگ اور بہتر رفیق ہیں، یہ بہتر دوست ہیں اور بہتر رفیق ہیں۔ ذالک فضل اللہ ذالک الفضل من اللہ، اس طرح یہ فضل ہے اللہ کا، وکفا باللہ علیما اور کافی اللہ تعالیٰ علم والا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں اچھے لوگوں کے ساتھ محلہ اچھے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری اچھے لوگوں کے ساتھ تمہیں رکھے گا، اور قبر میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ تمہارا، قبرستان میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ واسطہ رہے گا۔ یہ اس طرح یہ فضل اللہ کا ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علم والا، اللہ تعالیٰ کافی ہے علم رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح یاب کرے اور کافروں کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ بہترین قیادت لائے، اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔